الذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق المالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماشاء اللہ ایک بار صرف محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وہ سلامت و باکرامت رکھے۔ بس یہ ہے کہ جب بھی موقع بنے اور اللہ کے رسول کے ذکر کا موقع ملے تو محبت کا مظاہرہ فرمایا کرے۔ اللہ پچھلی بار بھی عرض کی تھی کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو۔ تو چلو دیوانگیاں تو نہیں ہوئی، ظاہر ہے کافی دور آ چکے ہیں، قرب قیامت ہے، تو چلو کچھ نہ کچھ تو کیا ہی کرو نا، خاموش رہنا اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ او انتا مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے۔ اللہ اقبال تو 100 سال پہلے بھی گلہ کر گئے کہ اب وہ دیوانگیاں نہیں رہی، تو ہم تو 100 سال آگے آ چکے ہیں۔ اقبال تب کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اور میں اکثر پیشتر احباب سے کہتا ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے۔ اللہ حضرت ہمارے لیے تو بڑا اچھا سازگار ماحول ہے، نیچے آپ کے گدے بچھے ہیں، خوبصورت چادریں ہیں، بعد میں لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم سے تو اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا، پتہ نہیں امتحان مانگ لے تو ہم کیا کریں گے۔ انہوں نے امتحان دیے، بدر میں پڑھا، احد میں پڑھا، تبوک میں پڑھا، خیبر میں پڑھا، خندق میں پڑھا، کربلا میں پڑھا، نیزوں پہ بھی پڑھا۔ ہم سے کوئی امتحان نہیں مانگا اس نے۔ وہ میرے ایک بزرگ ہیں، وہ اکثر پیشتر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے وہ تھے کہ جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں۔ اب آپ داڑھی شریف رکھیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اب آپ اپنے سر پہ ٹوپی رکھیں، امامہ رکھیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور جتنے مرضی نبی پاک علیہ السلام کے بلند بلند نعرے لگائیں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن پھر بھی کوئی کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن تب کیا تھا، کسی کو درمیان میں سے دو کر دیا گیا، کسی کو جناب کوئلوں پہ لٹایا گیا۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت نام ان کے لیے کتابوں میں لکھا ہے جی ان کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے۔ وہ ایک دن کسی نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی پشت کا تذکرہ کر دیا کہ جن کو اسلام کے لیے اس قدر زیادہ تکلیف دی گئی، ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا اور ان کی پشت اس طرح ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے کہ چمڑی جل چکی ہے، نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ، وہ بلائے گئے، آپ نے فرمایا کرتا اٹھاؤ پیچھے۔ انہوں نے جب کرتا اٹھایا نا تو آپ نے ان کی پشت کو چوما، تو آگے سے عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے۔ تو اب تو کچھ بھی نہیں ہے یار، پھر بھی ہم پتہ نہیں کیوں بھاگے ہوئے ہیں، اب تو کوئی بھاگنے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی
فرعون نہیں، کوئی نمرود نہیں، کوئی ابو جہل نہیں، کوئی ابو لہب نہیں، کوئی عتبہ نہیں، کوئی شیبہ نہیں، کوئی ولید بن مغیرہ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اب تو حضرت ان کا نام لو، لوگ خود نیچے بیٹھیں گے، آپ کو اوپر بٹھا دیں گے۔ اب تو آپ ان کا نام لو، لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، آپ کی جوتیاں اٹھائیں گے، آپ کو جناب وہ سوٹ بھی دے کے جائیں گے، ساتھ حضرت آپ کو سلائی بھی دے کے جائیں گے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دی۔ اس لیے حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بک جاؤ حضرت، اور پھر کیونکہ ماشاءاللہ آج تکمیل قرآن پاک کا پروگرام ہے، تو کیونکہ امت تو ویسے ہی قرآن چھوڑ چکی ہے، امت قرآن ویسے ہی چھوڑ چکی ہے، اب نہیں ہمارے پاس قرآن۔ بس کچھ خاص مواقع ہیں جہاں ہمیں قرآن یاد آ جاتا ہے، باقی قرآن والی بات بالکل نہیں، نہ کاروبار میں قرآن، نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہماری رشتہ داریوں میں قرآن، نہ ہمارے تعلقات میں قرآن، کہیں بھی قرآن۔ بس جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم نکال لیتے ہیں۔ اب رمضان شریف آنے لگا ہے، حافظ آج کل تیز کر دینے پہ کام مزے سے ختم پہ تھوڑا سا پڑھ لیا، یا محفل کی ابتدا میں تھوڑا سا پڑھ لیا، باقی نہ خطیب کو یاد تو نہ نقیب کو یاد۔ غصہ نہیں کرنا میری بات کا، قرآن نہیں ہے۔ میں تو ہمارے جتنے خطیب احباب ہیں، نقیب ہیں اسپیشلی، میں ان سے بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار جنہیں شعر پڑھ دیو کہ تھی انیاں قرآن دیں آیتاں پڑھ چھڑو تو کی جائے گا تھا، شعر اثر نہیں کرے گا، قرآن اثر کرے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، شعر کے لیے تو نہیں ہے یہ، قرآن کے لیے۔ جتنے شعر پڑھے جاتے ہیں، اگر ہماری محفل میں اتنی قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں اور ان کا ساتھ ترجمہ کیا جائے، شاید محفل کا رنگ ہی بدل جائے۔ لیکن کیا ہے، دے شعر پہ شعر حضرت، اور بلکہ لکھا ہے کہ سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو۔ لیکن کیا ہے، اکا دکا شاید کہیں کو پڑھ دے سو پڑھ دے، باقی نہ خطیب صاحب نے کو پڑھنی ہے تو نہ ہی نقیب صاحب نے کو پڑھنی ہے۔ دے شعر تے شعر کھڑک دا ہے، قرآن نہیں ہے۔ کتنے نہیں قرآن، پھر شادیوں پہ میں پوری قرآن کی مخالفت کر کے نا، ایک نہیں پورا، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، پورا قرآن نال متھا لا کے ادھر، پھر اینڈ پہ کیا ہوگا، ہوں لگے نہیں جی قرآن کو برکتاں لے کے تو ووٹی قرآن تھلے ٹورن لگے نہیں دے۔ پہلے الف سے لے کر یہ تک ایک بات تو نے قرآن کی نہیں مانی ہے، جب سے تو نے شادی شروع کی اور آج اینڈ ہونے لگا، ایک بات تو نے قرآن کی نہیں مانی ہے، ہر بات میں تو نے قرآن پاک کی مخالفت کی، تو اب تو کیا قرآن سے برکتیں دے گا۔ اور تقریباً میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے حضرت، 90% حضرت وہ جو قرآن اٹھاتا ہے نا وہ بے وضو ہوتا ہے حضرت، اور لوگوں نے آگے سے حضرت جی مسئلہ کیا گھڑ دیا ہوا ہے، نہیں وہ کیڑا پھڑے ہے، وہ میں تو وہ یزدان پھڑے ہے نا حضرت، تقریباً نہیں حضرت جی، قرآن لاؤ حضرت، قرآن جو ہو گیا وہ بھی بتائے گا، جو ہو رہا ہے وہ بھی بتائے گا، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتائے گا۔ اور حضرت آج جس نے نہیں نہ کیا، جس نے داڑھی شریف نہیں رکھی ہے حضرت، آج آپ کے پاس ہزار بہانے ہیں آگے سے، جی اسلام میں داڑھی، داڑھی میں اسلام، پتہ نہیں کدھر سے، اور کبھی حضرت دعا کریں اللہ سب کو توفیق دے، جس نے نہیں نہ رکھی، کبھی حضرت یہ فضول گفتگو نہ کیجیے گا جی داڑھی میں اسلام، اسلام میں داڑھی، عجیب بات ہے، اتو چور اتو چتر، اتو رکھی نہیں تو تو آکڑنا حضرت، معافی مانگ اپنے اس پہ سے اللہ سے کہ میں نے نہیں رکھی۔ بھائی اسلام ہے کس چیز کا نام؟ میں یہ ٹن آپ دیکھ رہے ہیں حضرت، یہ جمعرات کو اللہ نے میں واپس آیا ہوں اس شہر مبارک کی خاک چوم کے حضرت ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت سارے کا سارا جو عمر ہے نا وہ اللہ کے مقربین کی اداؤں کا نام ہے حضرت۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صفا سے مروہ بھاگی تھی، کس لیے؟ پانی تلاش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اتنا پسند آیا وہ بھاگنا، ہمیں کہتا تم بھی بھاگو۔ اللہ کو حضرت اگر دیکھا جائے، اللہ معاف کرے کوئی اعتراض نہیں میں کر رہا کہ ہم کون اعتراض، اگر دیکھا جائے تو حضرت اب کو بھاگنے کی سمجھ نہیں آتی ہے حضرت، لیکن وہ اتنا بھاگنا پسند آیا سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا سارا ہی بھاگو، سب بھاگ رہے ہیں۔
بھائی ہے ہی ان اداؤں کا نام. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ پہ داڑھی شریف تھی، تو پھر دوسری بات کدھر سے آ گئی؟ جو نہیں رکھ رہا حضرت آج باتیں کر رہے ہیں آگے سے، سر پہ ٹوپی نہیں رکھ رہا، نہیں دین پہ چل رہا، پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن کیا الفاظ ہوں گے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. منوان ترجمانی مفہوم ہے. کہے گا بندہ کیوں نہیں مانی میں نے، کیوں داڑھی شریف نہیں رکھی میں، کیوں میں آگے سے اس طرح کی باتیں کرتا رہا، کیوں خود دین پہ نہیں چلا، کیوں اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا، کیوں اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، کیوں اپنے بچوں کو عالم نہیں بنایا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے کر لیا ہوتا. لیکن پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، پھر تو وقت گزر گیا ہوگا. جتنے حضرت احباب بیٹھے ہیں، آپ یہ علماء کے پاس بیٹھے ہیں دین سیکھیں. حضرت ہمیں خود اندازہ نہیں ہے کہ ہم ہر روز اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. جس نے تہجد آج نہیں پڑھی ہو گیا نا نقصان. جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ہو گیا نا نقصان. جس نے آج 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں پڑھا ہو گیا نا نقصان. جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہو گیا نا نقصان. جس نے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھا ہو گیا نا نقصان. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہم ہر روز اپنا کتنا بڑا نقصان کریں. یہاں ہزار چند روپے کے نقصان پہ میں نے لوگوں کے بلڈ پریشر بڑھتے بھی دیکھے ہیں، لوگوں کے بلڈ پریشر لو ہوتے بھی دیکھے ہیں، میں نے لوگوں کے دل بھی پھٹتے دیکھے ہیں، میں نے لوگوں کو حضرت برین ہیمرج بھی ہوتے دیکھے ہیں. لیکن ادھر خود ہمیں اندازہ نہیں، کیونکہ ہمیں دین نہیں آتا کہ ہم ہر روز اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. جس نے آج سورہ یاسین تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان. جس نے آج سورہ رحمان تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان. سبحان اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے. احد شریف حضرت پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ جناب حاضر خدمت تھا. تقریباً پونے میرے 4 میل اس پہاڑ کی لمبائی ہے. ٹھیک ہے جی. وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب اتنا بڑا پہاڑ کون ہم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے. فرمایا تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے حضرت. جتنا نہیں، جتنا زیادہ. اور کتنا زیادہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. جتنا نہیں کہا حضرت، کہا زیادہ ہے. کتنا زیادہ نہیں خبر. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے. لیکن کیا ہے ہر روز نقصان کرتے ہیں نہیں کہتے. جس کی اثر کی سنتیں رہ گئی نقصان ہو گیا، جس کی زور رہ گئی نقصان ہو گیا. لیکن کیا ہے احساس نہیں ہے حضرت جی. کسی کو اس نقصان کا دکھ ایسی مار پڑ گئی حضرت جی، چھن گئی یہ دولت ہم سے. وہ لکھا جی امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز پڑھ کے نا وہ مسجد سے نا وہ نکل رہے تھے اور ایک نوجوان فجر کی ادائیگی کے لیے بھاگتا ہوا آ رہا تھا. امام صاحب کی اور اس کی ملاقات مسجد کے دروازے پہ ہوئی. اب امام صاحب کا مسجد سے باہر نکلنا اس بات کی دلیل تھی کہ فجر کی جماعت ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اسے نہیں رہا گیا. امام صاحب کو عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی. آپ نے فرمایا وہ تو ہو گئی. تو جماعت رہ جانے کے دکھ میں نہ اس کے اندر سے ایک آہ نکلی ہائے میری آج فجر کی جماعت ہے. امام صاحب نے دیکھا فرمایا تجھے اتنا دکھ ہے فجر کی جماعت رہ جانے سے؟ اس نے کی حضرت ایویں تو آہ نہیں نہ نکلی. آپ نے فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، تو مجھ سے سودا کر لے. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟
فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا کرو جی سودا۔ فرمایا جماعت کا ثواب تجھے دیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ دن گزر گیا، امام صاحب بھی رات کو اپنے بستر پہ لیٹے سنت زندہ کرنے کے لیے، وہ بھی اپنے بستر پہ لیٹا۔ وہ خواب کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کر رہا ہے اوئے اتنا بڑا نقصان کر دیا، وہ جو آج تیری فجر کی جماعت رہ گئی تھی نا، اور اس دکھ میں وہ جو تیرے اندر سے ایک آہ نکلی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی، اللہ نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا تھا۔ وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، لیکن اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا، سودا ہو چکا تھا۔ اس نے کہا چلو صبح کا انتظار کرتا ہوں، صبح امام صاحب کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کے کہوں گا حضرت سودا کینسل، اپنا جماعت کا ثواب دیں، لے لیں، میری آہ دے دیں۔ اور وہ صبح پہنچ گیا، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ ہی نماز پڑھی۔ وہ نماز پڑھ کے حضرت وہ امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، آپ نے جواب عطا کیا۔ اور کہتا ہے حضرت عرض کرنی تھی کہ وہ جو کل سودا ہوا تھا وہ کینسل کرنا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ کہتا نہیں حضرت بس سودا کینسل کرنا ہے۔ آپ نے آگے سے مسکرا کے فرمایا اللہ کے بندے، خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ لیکن کیا ہے حضرت جی، چھن گئی یہ دولت ہم سے حضرت جی، اب تو بس دنیا ہی دنیا ہے حضرت جی۔ گھر اچھا ہونا چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، بس جماعت جاتی ہے تو جائے، سنتیں جاتی ہیں تو جائیں، نہیں قرآن کھولا تو نہیں کھولا، کسی کو فکر نہیں کہ ہر روز کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، دن گزر رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن کیا ہوگا، کیا بندے کہیں گے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے کر لیا ہوتا۔ اور اس کو حضرت تھوڑا اور واضح کر کے میں بس آخری بات مولانا روم نے بیان کی، میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت، ایک تو حضرت کی بارگاہ میں بھی ماشاءاللہ جن کے بیٹے نے تکمیل قرآن کی، جس کو سعادت میسر آئی ہے، کہ حضرت اس کو عالم بنائیے گا، اس کو عالم بنائیے گا، بڑی ضرورت ہے اس وقت حضرت ملک پاکستان کو علم کی، اور آپ اپنے بچوں کو بنائیں عالم۔ اسپیشل جتنے ہم بیٹھے نا جڑے کھاندے پیندے حضرت، میں سب سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اس وقت ضرورت ہے دین اسلام کو آپ کے بچوں کی، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، بہت ضرورت ہے حضرت۔ اندھیرا دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر بندے کی اپنی سوچ ہے جی، اگر کوئی میری سوچ سے اگری نہیں کرتا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ میں اس بات کا قائل نہیں کہ اندھیرے سے لڑا جائے اور اپنا زور ضائع کیا جائے، میں اس بات کا قائل ہوں آپ روشنی بڑھا دیں، اندھیرا آٹومیٹک ختم ہو جائے، روشنی بڑھائیں، اندھیرا بڑھ رہا ہے، روشنی بڑھائیں، اور اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، یار کرو سودا حضرت۔ بڑے نے ڈاکٹر ساڈے کل، بڑے نے انجینئر، عالم، ٹھیک ہے اس طرف سے بھی سلوک ٹھیک نہیں کیا گیا کہ جو علماء کے وظائف ہیں، بڑا اوکھا کام ہے جی اس وظیفے پہ چلنا، اور ہوا پری پلان ہے اور جان بوجھ کے کیا گیا ہے، اس لیے کیا گیا کہ تنہا 12 ہزار رکھو تاکہ کوئی بندہ اپنے بچے کو عالم نہ بنائے۔ اللہ کیا سمجھتے کیا کوئی مولوی کو کم پڑا ہوتا ہے کسی سے؟ نہیں، وہ مولوی ہے حضرت جی جس کو قرآن پاک الحمد کی الف سے لے کر حضرت والناس کی سین تک منو ان یاد ہوتا ہے، ایک زیر زبر آگے پیچھے نہیں۔ کوئی ڈاکٹر حضرت کو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے فلاں کتاب اس طرح یاد ہے، کوئی انجینئر کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا، یہ عالم دین ہی ہے۔ آپ نے تو سمجھ لیا کہ شاید اور نہیں، بڑا اوکھا ہے عالم دین بننا، 8 سال لگتے ہیں، لیکن آگے کیا ہوا؟ بڑا ہوا پری پلان تاکہ لوگ اپنے بچوں کو عالم نہ بنائیں، اور وہ کامیاب ہوئے اپنے پلان میں، لوگوں نے چھوڑ دیا اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ اس لیے حضرت جی عالم بنائیں اپنے بچوں کو۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ان لوگوں نے جیسا بھی سلوک کیا علماء کے ساتھ، میں کہتا ہوں یہ کیا کم بات ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا۔ کیا یہ دولت کم نہیں کہ تیرے بیٹے کو دیکھنا اللہ کے رسول کو دیکھنا بن جائے؟ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟
کتنی بڑی سعادت ہے. ٹھیک ہے اس کے پاس جاگیریں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے اس کے پاس حضرت جی کو ڈی ایچ اے میں، کوئی جناب کو عسکری میں، جناب کوئی گلبرگ گرین میں اس کے پاس گھر نہیں ہوگا، رہے گا یہ مسجد کے چھت پہ ہی. لیکن گلبرگ گرین ڈی ایچ اے میں رہنے والے کو یہ میسر نہیں ہوگا جو تیرے بیٹے کو میسر آئے گا. محبوب کیا یہ کام ہے؟ محبوب نے فرمایا جس نے کسی عالم بعمل سے ہاتھ میں لایا وہ ایسے جیسے اس نے مجھ سے. ٹھیک ہے اس کے پاس دولت نہیں ہوگی، یہ لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کے جانے کے بعد اس کو باتیں بھی کریں گے، اس کی غلطیاں بھی نکالیں گے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے بولیں گے. لیکن تو یہ دیکھنا تو ان کو کیوں دیکھتا نہیں؟ بناؤ اپنے بچوں کو عالم حضرت، اور ضرورت ہے حضرت جی. دو اپنے بچے دین کے لیے حضرت جی. بڑے بڑے اعلیٰ ماشاءاللہ مدرسے آپ کو میسر ہیں، مدارس ہیں، ہمارے دعوت اسلامی ہیں اور سارے جو ہمارے علماء کام کر دو اپنے بچوں. تو بس تکلیف ہے. میں حضرت وہ میرے دوست ہیں، وہ میں اکثر جانا، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے حضرت، وہ جو میرے بچوں کی امی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی میرے دوست بھی ہیں یہ تھلو ہی ہو کے ٹر جاتا ہے، کدی انہوں کہا اتنے بھی آئے. میں حضرت چلا گیا، گرمیوں کی بات ہے پچھلیوں کی، اوئے ہوئے حضرت کا مسجد کی چھت پہ گھر حضرت، میں اندر بیٹھا حضرت مجھے رونا آ گیا. گھر کی سی حضرت ایویں لگے تندور ہے حضرت، چھت پہ گھر تھا تپے پہ حضرت جی گھر حضرت، اور وہ اور ان کے دو بچے اور بچوں کی امی ہے، وہ تو پردے میں تھی. خیر یہ بڑا رونا ہے. دیکھو سب کچھ ہوگا حضرت، لیکن یہی دولت بہت ہے ہمارے لیے کہ محبوب نے فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے جیسے اس نے مجھے دیکھا. ٹھیک ہے لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کا کام ہے باتیں کرنا، کرنے، لیکن آپ ان کو نہ دیکھنا، آپ جب بھی دیکھنا ان کو دیکھنا اور بناؤ اپنے بچوں کو عالم. ضرورت ہے اس وقت حضرت، ضرورت ہے. بس آخری بات حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی کی کمال تفسیر بیان کی ہے حضرت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرۃ عینی بک یا رسول محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا حول ولا
اللهم رب هذه الدعوة آپ نے بڑا خوبصورت لکھا، اور بزرگوں کا طریق رہا ہے کہ حضرت بڑی محبت کے ساتھ نا بات کو سمجھاتے ہیں۔ دو ہمارے بزرگ مولانا روم اور شیخ سعدی، گلستان بوستان اور ادھر مثنوی شریف، تقریباً دونوں کا انداز ایک ہی رہا ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ کوئی بادشاہ تھا اور وہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا، موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کی ساری کابینہ بھی بیٹھی۔ وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جی جاتے دکھائی دیے، اور بابا دیکھ کے نہ بادشاہ کو شرارت سوچی، اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں۔ اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سارے ہی مجھ جیسے تھے، ہاں میں ہاں ملا، یہ ہاں میں ہاں ملا کے پاکستان ادھر پہنچا گیا۔ اگر ہم اتنے جو بھی ہوتے تو پاکستان کبھی ادھر نہ آتا۔ ہم سارے نہیں کہوں گا جی، فیس بک کے شیر جی، فیس بک تے جو کچھ ہوندا پیا اج کل، فیس بک پہ کشمیر بھی آزاد ہو چکا ہے، فیس بک پہ فلسطین بھی ہم نے پتہ کر لیا ہوا ہے، اور فیس بک پہ ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ قوم کھانا کا فیس بک پہ کچھ شروع کرے گی، وہ نہیں کھایا جاتا ان سے، وہ سامنے رکھ کے کھاتے ہیں۔ باقی سب کچھ فیس بک پہ ہو رہا ہے، عملی کام کوئی بھی نہیں ہمارے پاس، اور پھر اس کا نتیجہ ہے کہ حضرت پاکستان ادھر کھڑا ہے۔ حال آپ میرا قصور نکال رہے ہیں، میں آپ کا نکال رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے کام ٹھیک نہیں کیا، آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ نہیں حضرت، ہم سب نے نہیں کیا، کیونکہ کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سب نے لوٹا ہے حضرت جی، کوئی بڑا لٹیرا ہے، کوئی چھوٹا لٹیرا ہے حضرت جی، باقی لٹیرے ہی ہیں سارے، جس کو موقع ملا ہے حضرت، کوئی باز نہیں ہے، اور شاید مجھے ملے میں بھی نہ ہوں حضرت جی، صرف اتنا فرق ہے کہ میں بیٹھ کے تنقید کر رہا ہوں، مجھے موقع نہیں ملا حضرت، شاید موقع ملتا میں ان سے دو ہاتھ آگے ہوتا حضرت جی، باقی سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ہم سارے حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ وہ چور اور ہم چوری کروانے والے ہیں، اور چوری کروانے والا بھی چوری ہوتا ہے حضرت جی، انہوں نے چوری کی، ہم نے پاس بیٹھ کے کروائی حضرت جی، ٹھیک ہے۔ اور آج پاکستان ادھر کھڑا ہے، انشاءاللہ ہونا اس کو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں، کیونکہ وہ جو ہمارا قومی ترانہ نا، اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے سایہ خدائے ذوالجلال ہے، ہونا اس کو کچھ بھی نہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل۔ وہاں کئی بار اس طرح کے موقع آئیں گے کہ لگے گا لبھی ہونی ہے نا کک، سایہ خدائے ذوالجلال۔ بس یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے سامنے سارا کچھ کھول کے واضح کر دیا، اب پھر تم دھوکہ کھاؤ ان سے، تمہارا اپنا قصور ہے۔ حدیث پاک کا تو مفہوم ہے مومن ایک سراغ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا، تو ہی پتہ نہیں کہ نیورینا کو ڈانگ کھانے نہیں ہے، ہماری بے وقوفی ہے نا، ایک کا چہرہ تمہارے سامنے واضح کر دیا، اب ہمارا قصور ہے۔ اس دفعہ ہم الیکشن میں کیا کرتے ہیں، میں ہاتھ جوڑوں گا، اللہ بڑا چھوٹا سا مجمع ہے لیکن یہ میرے اندر کا درد ہے حضرت جی، میں ہاتھ جوڑوں گا، خدا کا واسطہ اس دفعہ پاکستان کو ووٹ دینا یار، اس دفعہ پاکستان کو ووٹ دینا، اس دفعہ پاکستان کو آپ کے ووٹوں کی بڑی ضرورت ہے، اپنے مقاصد کو صرف اس دفعہ ووٹ پاکستان کو انشاءاللہ۔ وہ کوئی نہیں آگے سے بولا کہ بادشاہ سلامت، حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کی، بڑوں کا ادب نہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں بابے کا شغل دکھاؤ، کوئی نہیں بولا آگے سے، سب نے کہا جی حضور جی حضور۔ اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا، بابا آ گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھیں، وہ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دیں،
اب بابا میری طرح کو بابا نہیں تھا کہ ہم ہی بابا بن گئے، وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا، اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنتا ہے نا، وہ بابا بھی پھر بابا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے زیادہ بابے وہی بابے ہیں جو بس عمر سے بابے بن گئے ہیں، باقی بابے والی کہانی کوئی نہیں۔ وہ کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا، بڑا سیانا۔ اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنے نا، پھر ان سب بابوں کا ایک ہی مسلک ہوتا ہے، برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی ہے۔ اس نے رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، میں نے تو بابے کا شوگر لگانا تھا، بابا تو میرا ہی شوگر لگا گیا۔ اب ظاہر ہے بات آگے بڑھ ہی نہیں سکی، ختم ہو گئی وہاں۔ وہ رومال کسی کی گود میں رکھتا تو بات آگے بڑھتی، بات ہی نہیں بڑھی، ختم، فنش۔ اب محفل اٹھ گئی۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا، اور ایسی بیماری نے یہاں پکڑا کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں نہیں آئی تو پھر علاج بھی نہیں ہو سکا۔ بہرحال جو دوائیاں دی جا رہی تھیں، حالت اس قدر بادشاہ کی خراب ہو گئی کہ دوائیاں بند کر دی گئیں، اور فیصلہ ہوا کہ بھئی اب بادشاہ نہیں بچے گا۔ اور طبیبوں نے کہا جی ہمارا تجربہ کہتا ہے ہوگا تو وہی جو اللہ کی ذات چاہے گی، کہ بادشاہ 3 دن زندہ رہے گا، چوتھا دن نہیں دیکھ سکتا، اس کی حالت بتا رہی ہے۔ دوائیاں بند ہو گیا، فیصلہ یہ ہوا کہ دن تو 3 رہ گئے ہیں، تو پھر اس طرح نہ کریں کہ ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی آخری ملاقات کروا دیں۔ فیصلہ ہو گیا، بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا ہے۔ اب انہیں ملنے والوں میں نا وہ رومال والے بابا جی بھی آ گئے۔ اب کیونکہ ایک تو ملاقات ایک تھی، دوسرا بادشاہ تھا بیمار، اس کو نہیں تھا بابا یاد کوئی۔ بابا جی آئے، السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا۔ بادشاہ نے پوچھا بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈالا ہوا ہے، کدھر کی تیاری ہے؟ بس اتنا سننا تھا تو بادشاہ رو پڑا، کیونکہ چھوڑ کے جانا سوکھا کام تو نہیں نا۔ اللہ انہوں نے منع کیا تھا، بندے تو مکان چ رہی کہ تو مکان وہ اپنے دل چ نہ رکھ لے، تنگ ہوئے گا چھڈن لگے، کیونکہ تو نے سدا نہیں رہنا، سٹے ہے تیرا۔ میں حضرت انگلینڈ تھا نا، یہ آیا ہوں، ہر بندہ مجھے پوچھتا تھا حضرت کتنا سٹے ہے؟ میں کہتا ہے اے والا سٹے سارے نو میرا یاد ہے، اپنے سٹے سارے نو بھول گئے کہ ہمارا بھی سٹے ہی ہے حضرت، ہمارا بھی سٹے۔ اور کتنا سٹے ہے نہیں پتہ کسی کو، ہو سکتا ہے میری کل واپسی ہو جائے، وہ کہہ دیں آرڈر آ جائے، ختم، فنش کرو، مک گیا بھائی تیرا سفر، سٹے ہے۔ انہوں نے کہا تھا بندے یہ زمین تیرے پاؤں کے نیچے ہے، اس کو پاؤں کے نیچے رہنے دینا، اس کو کہیں اٹھا کے اپنے دل میں نہ لے آنا۔ تیرا دل اتنی عام چیز نہیں کہ اس میں مکان رہے، اس میں یہ زمین رہے، اس میں گدھے رہیں، اس میں گھوڑے رہیں۔ تیرا دل بڑی خاص چیز ہے، میں رہوں گا اور میرا محبوب رہے گا اس میں۔ لیکن ہم نے نہیں مانی کوئی بھی، جو کچھ ہم سے اپنے دل میں گزارا جا سکتا تھا نا، ہم نے گزار لیا۔ اب تو ہاؤس فل ہے ادھر، اب تو جگہ ہی کوئی نہیں اندر۔ جو کچھ ہم سے اپنے دل میں گھسایا جا سکتا تھا نا، سارے گھسا لیے۔ اندر بیوی کی محبت بھی ہے، اندر بیٹے کی محبت بھی ہے، اندر بھائی کی محبت بھی ہے، اندر زمین کی محبت بھی ہے، اندر مال کی محبت بھی ہے، ہر محبت میرے دل کے اندر ہے۔ لیکن دکھ کی بات ہے، جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی کوئی بھی نہیں ہے، نہ اللہ نہ اللہ کے رسول علیہ السلام۔ انہوں نے منع کیا تھا بندے، اگر تو نہیں ہماری بات مانے گا تنگ تو ہی ہو، اور تنگ ہوئے۔ پھر جب حضرت ہم نے اس زمین کو اٹھا کے اپنے دل میں لے آئے نا، پھر زمین نے حضرت جی کیا کیا، اس زمین نے میرا کوئی رشتہ نہیں رہنے دیا۔ لڑے نہیں اس کے لیے حضرت، کس سے نہیں لڑے حضرت؟ بھائی سے لڑے، بہن سے لڑے، ماموں سے لڑے، چاچے سے لڑے، خالہ سے لڑے، پھپھو سے لڑے، کس سے نہیں لڑے حضرت ہم اس زمین کے لیے؟ اور ایسے بے وقوف کہ نہ آج تک کوئی زمین اپنے ساتھ لے کے جا سکا ہے اور نہ کوئی لے کے جا سکے۔ روز دیکھتے ہیں حضرت کتنے قتل ہوئے زمین کے لیے، کوئی قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں لے کے جا سکا، پھر بھی نہیں باز آتے، پھر بھی لڑ رہے ہیں اس کے لیے۔ انہوں نے منع کیا، پیر کے نیچے ہے، پیر کے نیچے رہنے دینا، اس کو اٹھا کے دل میں نہ لانا، تو مکان میں رہنا، مکان کو اٹھا کے اپنے اندر نہ لے آنا، اگر نہیں مانے گا تو تنگ تو ہی ہوگا۔ بے نیاز ذات اللہ الصمد،
تو تنگ ہوئے حضرت، پھر اس زمین نے کچھ نہیں چھوڑا میرا حضرت، زمین ہمارے پاس واہ ہے، رشتہ کوئی بھی نہیں رہا، کیونکہ سب سے تو لڑے ہوئے ہیں اس کے لیے، یہ پھر میری کوئی نہیں ہے، یہ پھر میری، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے، اس لیے حضرت یہ جدھر ہے اس کو ادھر ہی رہنے دو یار، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، یہ دل اس کے لیے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں ان کی یاد نہ ہو، وہ دل کاہے کو دل ہوا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان، یہ ان کے لیے ہے، دل ان کو رکھو، باقی جو جدھر ہے اس کو رہنے دو، زمین پیروں کے نیچے ہے پیروں کے نیچے رکھو، مکان میں رہ رہے ہو رو، اس کو کیوں اپنے اندر رکھ رہے ہو؟ اب وہ تو بادشاہ تھا جی، تھا ہی اس کے پاس بڑا کچھ، چھوڑ کے جانا تھا، بادشاہ رو پڑا، کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری، بابا جی پھر بولے، انہوں نے کہا بادشاہ اگر سفر کی تیاری ہے تو سفر کدھر ہے؟ آگے تو سفر پہ جاتا ہے سارے دیکھتے ہیں، ہاتھی ہوتے ہیں گھوڑے ہوتے ہیں تیرا پروٹوکول ہوتا ہے، آج کدھر سارا؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی آج میں اس سفر پہ نہیں، آج میں ایک اور سفر پہ جا رہا ہوں اور ادھر یہ سامان نہیں جائے گا۔ بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ ہی رہا ہوں اور یہ سامان نہیں جائے گا، تو ظاہر ہے پھر اس سفر کا بھی تو کوئی سامان ہوگا نا، وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو میں نے اکٹھا ہی نہیں کیا کوئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں بابے نے وہ لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد آیا یہ وہی رومال ہے جو تو نے ایک دن مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھو۔ اس دن تو رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے آج یہ میں رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جس کو اللہ نے وقت دیا، اس کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، ٹائم دیا، اس نے پھر بھی وہ سامان نہیں اکٹھا کیا جو سفر پہ لے کے جانا۔ مولانا روم یہ مثال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بندیا دھیان رکھنا کہ تو بھی نہ مارا جائے، کہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جو اس سفر والا ہے، اور جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے تو اکٹھا ہی نہ کرے۔ اس لیے حضرت جو بزرگوں نے مجھے سبق دیا یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی جو فرمایا کرتے تھے مولوی سلیمان روح سون تو پہلے نہ دھیان کر کے سنی، میں جی جناب اے او کنا ہے جڑا چھڈ کے جانا ہے، رو کنا ہے جڑا لے کے جانا۔ اور حضرت اگر ہم ڈنڈی نہ ماریں، میں اپنی بات کر رہا ہوں علماء کی نہیں، صحیح صحیح صاف کریں تو میرے خیال میں سارا ہی وہ ہے جو چھوڑ کے جانا، جو لے کے جانا کہاں ہے؟ دیکھیں نا حضرت یہ چھوڑ کے جانے، چھوڑ کے جانے، چھوڑ کے جانے، کپڑے چھوڑ کے جانے، باہر گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانے، بیوی بچے گھر سب چھوڑ کے، ساتھ کیا جائے گا؟ ساتھ فجر جائے گی، ساتھ ظہر جائے گی، ساتھ عصر جائے گی، ساتھ مغرب جائے گی، ساتھ عشاء جائے گی، ساتھ تلاوت جائے گی، ساتھ ذکر جائے گا، ساتھ میرا کردار جائے گا، ساتھ صلہ رحمی جائے گی، ساتھ والدین کی خدمت جائے گی، ساتھ اس بچے کا تکمیل قرآن کرنا جائے گا، ساتھ والد صاحب کا کروانا جائے گا۔ یہی بات میاں محمد بخش صاحب نے بھی کی، فرماتے ہیں لو اے لو اے ہو پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا کر لے شام پئی بن شام محمد
تے کر جاندی نے ڈرنا. آج وقت ہے، کرنے کو بہت باتیں ہیں لیکن بس کچھ وقت کی مجبوری ہے. اذان بھی ہو گئی، میں نے بھی آگے جانا ہے عمل کی. اچھا ماشاء اللہ، مبارکہ ہوں جی، حضرت نے کام کر چھڑے ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، اللہ اس بچے کو مکمل عالم دین، اللہ علم نافع سے نوازے، اللہ اس کو، اس کی زبان کو تاثیر کرو. جتنے احباب آپ سارے بیٹھے ہیں، بڑے لوگ گلا کرتے ہیں، ان کی باتوں کی نہ ٹینشن نہیں ہے. کرو اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. ضرورت ہے، ضرورت ہے اس وقت. کر لو سودا، سوکھا سودا. اللہ نے گلے تو چھری رکھنے بھی نہیں کیا کوئی، انہیں تو چھری بھی رکھ دی تھی. بیٹا تمہارا ہی رہے گا، تمہاری خدمت کرے گا، بس دے ان کے دین کے لیے دو. یہ سودا کر لو، ہم دنیا داری میں پڑے گا. کر لو حضرت سودا، کہیں وقت گزرے تو پھر کیا ہوگا جی. قرآن کا کہہ رہا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. آج وقت ہے اللہ اس بچے کا پڑھنا، اس کے والد کا دین کے لیے اس کو وقف کرنا، اور استادوں کا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. جو کہا اور جو نہیں کہا بس اللہ رحم والا معاملہ کر دے. کوئی اس طرح کی بات اگر زبان سے نکل گئی جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی، اس پہ معافی اور اللہ رحم فرمائے. ٹھیک ہے جی، خوب جی قرآن پاک. اور حضرت آپ نے بات کا غصہ نہیں کرنا، بس وہ میرے ہو گئی. یہ بھی بات کرنے کا انداز اچھا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا، اللہ آپ نے بڑا اچھا اشعار کا انتخاب بڑا اچھا تھا. جتنے تھے شعر بھی ہیں پڑھ دینے کے بعد بندہ کی آکھے ہونا. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس کوشش کریں قرآن آئے ساتھ، ایک قرآن کی آیت نال ایک شعر ہے، ایک قرآن کی آیت نال. میں تو اپنے نقیبہ نو کہنا میں یار روز ایک آیت یاد کرو نا، روز 7 ترجمہ اور تفسیر، تو 1 مہینے کے بعد آپ کو 30 آیات یاد ہوں گی. 1 مہینہ اور لا لو، 60 کر لو. 1 مہینہ اور لا لو، 90 کر. اور جس نقیب کو 90 آیات آتی ہوں، 90 تو نہیں ایک محفل میں پڑھی جائیں، وہ کم از کم 10 ہی پڑھ دے حضرت. 10 کی برکت سے اللہ حضرت محفل کا رنگ بدل جائے گا، محفل کا ماحول بدل جائے گا. کیونکہ جو انقلاب ہے نا وہ قرآن سے ہی ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ نے بڑا اچھا پڑھا، اللہ آپ کو اور برکتیں عطا کرے. ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. مولایا صلی وسلم دائما بك خلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیب. الحمدللہ جامعہ میں شام کو ہنر بھی سکھائے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق. ماشاءاللہ قاری صاحبان کے والد صاحب کی طرف سے چند تحائف ہیں. میں ملتمس ہوں جناب علامہ ڈاکٹر پروفیسر صاحب اشفاق صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں تحفہ پیش کریں. قاری لقمان صاحب
قاری آصف صاحب کو بھی آپ تحفہ پیش کریں. وہ قاری فاروق صاحب ادھر وہ قاری صاحب ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت